اور بی بی سلام اللہ علیہا نے وہ مقدمہ لڑا، وہ حق کا اظہار کیا، وہ حجت قائم کیا جو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ راہ ہے۔ آج ابھی کتنے جماعت عمریہ کے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم فدق کی وجہ سے۔ یہ بہتر آواز ہے۔ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا؟ پاکستان، سندھ، خیرپور، میرٹھ سے۔ اوکے، اللہ سلامتی دے۔ شیعہ غیر شیعہ؟ شیعہ۔ اوکے سر، سوال کیا؟ قبلہ جان، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دے دیا، بہت عرصے ٹائم سے میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ خیر، وہ سوالات کے حوالے سے کہ آپ وہ سوال کر رہے تھے قبلہ جان، یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی دین کا بہت اچھے سے دفاع کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اس حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پروگرام چلا رہے ہیں، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اشتراک کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے کال پہ لیا۔ اچھا قبلہ جان، میرا سوال یہ تھا کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئی تھی تو انہوں نے مقدمہ جو ہے قاضی کے پاس درج کیا تھا یا شیخین کے سامنے؟ تو جو غاصب وقت ہے نا، غاصب وقت ہے جی، جو اس نے فدق غصب کیا ہے، وہی حاکم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے جس نے آپ کا حق لیا وہاں پہ تو کوئی اور رولر تو ہے نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے نا۔ اگر آپ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو نا، ابھی آپ نے میرے کچھ پیسے لے لیے ہیں، لیکن کیونکہ آپ حاکم وقت نہیں ہے تو میں حاکم وقت کے پاس جاؤں گا، میں حکومت پاکستان کے پاس شکایت کروں گا نا آپ کی۔ لیکن اگر خود حکومت پاکستان میرے پیسے اٹھائے تو میں کیا کہوں گا؟ خود حکومت پاکستان سے کہہ دوں گا کہ پیسے دے دو بھائی، ٹھیک ہے نا، میرا حق دے دو۔ اب جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی کہانی ہے، وہ مال دنیا کی ان کو لالچ نہیں تھی، وہ سیدہ نساء اہل جنہ ہے، مال دنیا کو انہوں نے ٹکرا دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہہ دیا کہ آپ یہاں سب سے پہلے میرے بعد فوراً آپ کی وفات ہوگی، آپ مجھ سے ملحق ہو جائیں گی۔ نہ یہ لوگ کبھی دنیا طلب رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام، نہ ان کو دنیا کی لالچ تھی، اور نہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے دنیا میں رہنا تھا، ان کو خود پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جانے والی ہیں عنقریب۔ لیکن یہاں پر جو ظلم ہوا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، خلافت جو چینا گیا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، ان کی واحد دختر، ان کے حق پہ قبضہ کیا گیا۔ تو سب دنیا کو تاریخ کو بتانے کے لیے، تاریخ کو ان کا حقیقی چہرہ ان لوگوں کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہا کو بخوبی پتہ، ان کے بابا نے بھی بتا، آج میں نے حدیث دکھا دیا نا کہ وہ اس دنیا سے حق اس حالت میں چاہیں گے کہ ان کا حق غصب کیا ہو چکا ہوتا، ان کو پتہ تھا یہ حق یہ لوگوں نے فدق وغیرہ اٹھا لیا، یہ واپس نہیں دینے والے لوگ ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے۔ لیکن وہ اس لیے گئی ہیں کہ آپ اور ہم مسلمان جب واپس آتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلے ان لوگوں کا حقیقی چہرہ کیا ہے، کہ یہ لوگ خلافت تو دور کی بات ہے، ایک باغ کے لیے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باغ پہ قبضہ کریں، اس پہ بھی یہ جھوٹی حدیث بنا سکتے ہیں، اور جھوٹی حدیث بنا بھی دیں گے، اور یہ مال دنیا کے لیے یہ ان کو کسی قسم کی حیا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حق کو بھی ہڑپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بی بی سلام اللہ علیہا نے وہ مقدمہ لڑا، وہ حق کا اظہار کیا، وہ حجت قائم کیا جو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ راہ ہے۔ آج ابھی کتنے جماعت عمریہ کے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم فدق کی وجہ سے، بی بی کی وجہ سے، ابو بکر غلطی پر ہے، ابو بکر غلطی پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا چراغ بی بی نے روشن کیا، اپنے بابا کے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن و امامت کو بچایا بی بی سلام اللہ علیہا نے، اپنے اس جہاد سے، اپنے خطبے سے، اپنے بیان سے، اپنے مطالبے سے، کہ ان کا منہ کالا کر دیا کہ بھئی یہ چور ہیں۔ اوکے، تھینک یو سر، مزید بولیں۔ اچھا قبلہ جان، تو ایک ہم یہاں ذاکرین سے اور علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی بدلہ لیں گے۔ جی بالکل، تو سب کا اگر وہ بدلہ بدلہ لیں گے لیں گے تو وہ کس سے لیں گے؟ کیونکہ وہاں حق قسم کرنے جتنے والے لوگوں نے تو ظلم کیا کہیں نا، جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے،
ان سے بدلہ لیں گے. اور اللہ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو ان کے ساتھ ہوں گے نا. اور بھائی اب جی مخالفین اگر ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کو تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. وہ تو قرآن کا آیت ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ کہ میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب ان کا ایک سپاہی یہ کر سکتا ہے کہ مردے کو زندہ کرے، تو بھائی امام مہدی علیہ السلام کا ایک سپاہی، ان کے فوج میں ایک کمانڈر، اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. تو جو لوگ مر کے عالم برزخ گئے ان کو واپس یہاں پہ لانا، ان سے جواب لینا، ہاں ان سے اقرار لینا، ان مجرمین کو، وہ تو ان کے لیے وہ تو جی جی میسر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں. آسان سی بات. ہم، اچھا قبلہ اوکے بھائی. جان، ایک سوال یہ تھا کہ ہم، مجتہدین کے حوالے سے کہ مجتہدین کی جو تقلید ہے وہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس ہم، حوالے سے تقلید کی معنی ہے پیروی کرنا. ہم. تو اسی سمت میں دیکھا جائے تو آپ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں، تو کیا وہ آپ کی بھی تقلید کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی حرام ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ میرے نظریات کو تو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ یاری نے یہ اللہ یاری کا یہ فتویٰ ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. وہ ہم جو احادیث دکھاتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، جو وہ خود نہیں پڑھ سکتے بیچارے. ٹھیک ہے نا، وہ خود نہیں پڑھ سکتے وہ احادیث. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس حدیث کو وہ مجھ سے سیکھتے ہیں، تو وہ در حقیقت میری پیروی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. ابھی اگر میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وضو اس طرح لیتے ہیں، یا غسل اس طرح کرتے ہیں، یا نماز اس طرح پڑھتے ہیں، یا کسی آیت کی تفسیر، وہ میں نے آپ کو سکھا دی. کس کی بات سکھا دی؟ میں نے اپنا نظریہ سکھا دیا؟ نہیں، میں نے اپنا نظریہ نہیں سکھایا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے نظریہ یا کسی بھی شخص کا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حجت کیا ہے، حق کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، ان کے فرامین، ان کے اعمال، ان کے سنن اور ان کے اقوال. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے سیکھتے ہیں آغا جان تو اگر تقلید یہ ہے تو یہ بہترین تقلید ہے. اگر تقلید اسی کا نام ہے نا، اگر مجتہدین بھی یہی کام کریں نا سالے، جی بالکل مجتہدین، بالکل ایسا ہی ہے، تقلید اسی ہاں کا نام. اگر مجتہدین یہی کریں کہ یہ اہل چیزیں بیت علیہ سیکھنا، السلام کی کیونکہ وہ باتیں آپ کو سکھا دیں نا، اپنی فتوے بالکل نہیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ وہی تو ہاں ان کے اوپر ابھی آئے گی نہیں جو موجودہ ہاں، حالات میں ہمیں بتائیں گے. اگر وہ وہ انہیں یہی سے کریں، سیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں آسان کر کے. نہیں وہ کبھی حدیث آپ کو نہیں سناتے، وہ اپنا نظریہ سناتے ہیں. فرق ہے بہت بھائی صاحب. سیستانی کی کتاب میں آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملتا. وہ کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام. وہ اپنا نظریہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا کلام حجت ہے. میں کہتا ہوں میرا کلام حجت نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، یہ حجت ہے. آپ کو فرق نظر نہیں آتا ان دونوں میں، سیستانی کے کلام میں اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں؟ او بھائی، نہیں فرق قبلہ نہیں. جان، ابھی او بھائی، نور اور ظلمات میں کوئی قیاس ہے؟ نہیں اسی پہ تو. اگر مجتہدین یہی کام کریں نا جو میں کرتا ہوں بھائی، کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچا دیں، اس کا وہ تقلید نہیں ہوگی. اگر اس کا نام تقلید رکھتے ہیں تو ایسے تقلید سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے. وہ آپ قبلہ کو جان جو کہتے ہیں کہ ہمارے وہ یہ کہتے ہیں تقلید یہ کہتے ہیں آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ہم آپ کو کیا بتائیں؟ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا کلام ہے، یہ حجت ہے، عمل کرو اس پہ. یہ غلط بھی نکلا تو پھر بھی یہ مبرئ الذمہ، نہیں، ہر پھر بھی بندہ آپ کا حساب اکیلے کتاب نہیں ہے. سمجھ کیوں نہیں آئے گی، بس سمجھانے پہ کوئی آ جائے تو سمجھ چیز وہ آ یہی جاتی کہتا ہے ہے نا، انسان. وہ یہی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ سکتی. وہ پھر اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہی سوال ہم نے ان سے بار بار کیا کہ کیوں نہیں سمجھ آ سکتی ہے. اس کا جواب نہ سیستانی کے پاس ہے، نہ بلوچستانی کے پاس، نہ خوئی کے پاس، نہ خمینی کے پاس، نہ وحید خراسانی کے، کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ان کا نہیں قبلہ جان، مبنا، مجتہاد کا مبنا اسی جھوٹ پہ وہ مبنی خود ہے. بھی تو سیکھے ہیں نا، وہ سیکھ کے تو نہیں پیدا ہاں ہوئے، بالکل وہ خود بھی بالکل سیکھے بالکل، ہیں. ہاں بالکل. وہ اس کا محنت جواب کرے گا جو سیکھ. اس کو لے کے آؤ نا، شہنشاہ کو لے کے آؤ ادھر، خیر پور، وہ بھی آپ کے شہر کا نا، آپ کے گرائی ہیں. اس کو لے کے آئیں ادھر، جی وہ ادھر جواب دے دے کہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ سکتی. میں حدیث ادھر 10 حدیث ادھر پڑھ کے سناتا ہوں، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سمجھ آ جاتی ہے. ان کے پاس جواب نہیں ہے. بالکل. اچھا قبلہ جان، ایک سوال ہے امامت کے خلافت کے اوپر، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں اہل سنت بس ایک آخری سوال ہے، برادران آخری کہہ سوال ہے بھائی، سکتے ہیں، کیونکہ ہاں یہ آخری سوال آخری سوال، آخری کہ سوال. اوکے، ہمارے جو ہمارے امام ہیں وہ منصب الہی کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے.
ہمارے امام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جی ہاں، بنائے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کام دیے ہوئے، نبی کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو ہمارے جو حضرت امام علی سے لے کے امام مہدی تک ہیں، تو وہ جو مطلب بدعتیں وغیرہ ہیں، کیا وہ بھی ختم کروانا ان کا کام ہے؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سب وہی کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینا، اور اگر کوئی لوگوں میں جہالت ہے، بدعت ہے، اس کی نشاندہی کرنا، ان کو سمجھا دینا. اور اس کے علاوہ اگر ان کے پاس نصرت ہو، ناصر ہوں، تو احکام الہی کا انفاذ کرنا. یعنی اگر طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ کریں کہ ظالم جو مظلوم کا حق اس نے اٹھا لیا، وہ ظالم سے لے کر مظلوم کو دیا جائے. اور جو لوگ مثلا جرم کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے ظلم کو روکنا. اور دنیا سے کفر الحاد کا خاتمہ کرنا. کبھی وہ معجزے سے کریں گے، کبھی ارشاد سے کریں گے، کبھی وہ اس کے لیے لڑنا پڑے گا، وہ خود جانتے ہیں وہ کیسے کریں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ سب ان کے پاس ان کے ڈیوٹیز میں سے. لیکن ہر ڈیوٹی کے لیے اس کے شرائط ہوتے ہیں، اس کے لیے قدرت، طاقت اور مکنت، جس کو عربی مکنت کہتے ہیں، امکان، وہ چیز ممکن ہو. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، ان کے پاس امکان نہیں تھا جہاد کرنے کا، جہاد نہیں کرتے تھے، ختم، نہیں جہاد کرتے. جب مدینہ آئے تو یہاں پہ فوج ان کی بنی ہے چھوٹی سے، تو پھر ان کے لیے جہاد کرنا ممکن ہوا. مطلب تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اس طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت و قوت ہو گئی، مطلب قوت و طاقت تو پہلے بھی تھی، مطلب ظاہری طاقت و قوت جو تھی مدینہ، ظاہری کی بات کر رہا نا، وہ اللہ والی جو طاقت ہے وہ تو ہمیشہ ہے نا، اللہ والی طاقت، ہاں وہ تو ہمیشہ ہے. وہ تو اللہ تو ہمیشہ عذاب نازل کر سکتا ہے. ابھی جتنے برے لوگ ہیں ان سب کو ایک ہی لمحے میں نیست و نابود کرے نا. وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے نا. اور جو بھی گناہ کا آپ سوچ بھی لیں تو فوراً آپ نابود ہو جائیں، تو سب لوگ فرشتے بن جائیں. وہ تو نہیں، دنیا کس لیے؟ دنیا امتحان کے لیے. مولا علی علیہ السلام کا جو دور خلافت تھا، تو جو شیخین کی بدعتیں تھی، جیسے کہ حی علی خیر النوم اور تراویحاں وغیرہ تھی، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق غصب کرنا، تو مولا علی نے اپنے خلافت دور میں یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہ کروائی؟ ٹھیک کروائیں. جب لوگ نہ مانتے تو کیا کرتے ہو؟ سب لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے. دکھا سکتے ہیں آپ بہت ساری جو مطلب انہوں نے دکھائی ہو، لیکن اطاعت نہ کرنا وہ الگ بات ہے. لیکن ہمارے شیعوں کے لیے انہوں نے کچھ فرمایا کہ یہ بدعتیں ہیں، اور وہ کوئی نہیں کر رہا تو اس کا اپنا میں دکھا دیتا ہوں بھائی. اچھا، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. میں مختصر طور پہ ابھی آپ کو کہہ کے فارغ کر دیں. آخری سوال، اس کے بعد آپ کا جواب سوال نہیں ہے. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی لی ہے، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر 2، چاپ قوم ایران کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بلکہ میں کتاب سلیم شہنشاہ نقوی سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ پور والے محبت ہو گئی ان سے زیادہ؟ کیسے محبت ہے؟ جائز یا ناجائز؟ جائز. پورے پاکستان سے محبت ہے. جماعت عمری کو جو ہے نا دل میں کھٹکتے ہیں، وہ کھٹکتے ہیں. اچھا، مجھے تو نہیں معلوم. جی بالکل. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا نور اتنا ہے کہ ان کو روشنی برداشت نہیں ہوتی کہ نور کی. جیسے اس دن بندہ ایک آیا تھا نا، آپ کو بول رہا تھا کہ میک اپ کر کے آئے ہوئے ہو، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہی اتنا ہوتا ہے کہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. شکر الحمدللہ، شہنشاہ حسین نقوی بھی نورانی چہرے آفتاب ہے. یہ کتاب ہے کتاب سلیم. محترم ناظرین، کتاب کس کی ہے؟ سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2. اوکے، یہ کتاب ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 15، اس میں اور بھی احادیث اسی موضوع پر، اسی جو مطلوب ہے ہمارا اسی کو اس بات کرنے کے لیے. یہاں پہ صفحہ نمبر 699. اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی 699. ملاحظہ فرمائی، ان العجب کل العجب من جہال هذه الامه وضلالها
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عجب ہے، بہت ہی تعجب ہے، عجب ہے اور بہت ہی عجب ہے اس امت کے جاہلوں سے اور اس امت کے گمراہ کنوں سے، وقادتها وساقتها، اور اس امت کے قائدین سے اور اس امت کے لیڈروں سے، الی النار، کہ یہ اس امت کو پوری کھینچ کے لے رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اچھا، لأنهم قد سمعوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ بہت ساری باتیں کہتا ہے، اس کو کہنے کا ابھی وقت نہیں ہے، پھر اس سے صفحہ نمبر 703 میں، یہ صفحہ نمبر 703 میں خلفاء پہ کہتے ہیں وذلك أن المحق الصادق والعالم بالله ورسوله يتخوف أن غير شيئا من بدعهم، حالت یہ ہے کہ جو شخص محق اور صادق ہے، جو شخص حق پر ہے اور صادق القول ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنا چاہتا ہے، يتخوف ان غیر شيئا من بدعهم، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ خلفاء نے جو بدعتیں کی ہیں اس کے بدعتوں کو چینج کرے، وسننهم واحداثهم وعادته العامه، اور ان کے سنتوں کو اور ان کے عادات کو اگر چینج کریں اس سے انسان کو خوف ہوتا ہے۔ اچھا، وما فعل شاقوه وخالفوه وتبرؤوا منه، اور جب کوئی شخص ان کے عادات کو، ان کے سنن کو اور ان کے بدعات کو، یعنی مجھ سے جو پہلے خلفاء، ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، وتفرقوا عن حقه، اور اس کے جو حقیقی حق کی خلافت ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وَإِنْ أَخَذَ بِبِدَعِهِمْ وَأَقَرَّ بِهَا وَزَيَّنَهَا وَدَانَ بِهَا أَحَبَّتْهُ وَشَرَّفَتْهُ وَفَضَّلَتْهُ، اور اگر کوئی اس شخص مجھ سے پہلے جو خلفاء ہیں ان کی بدعات کی تشہیر کرے، ان کی بدعات کی تعریف کرے اور ان کی بدعات کی اتباع کرے، اس سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کو اپنا سردار مانتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ واللہ لو نادیت فی عسکری هذا بالحق الذي انزل اللہ علی نبیہ واظہرته ودعوت فیہ وشرحته وفسرته، اللہ کی قسم، میری جو اپنی لشکر ہے، اسی اپنی لشکر میں اگر میں ان باتوں کا اظہار کروں کہ فلان چیزیں جو ہیں کیا ہیں، وہ بدعت ہیں، اور یہ ان باتوں کو چھوڑ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہے، یہ اگر کر دوں، علی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من فیہ، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے میں نے سنا ہے، ما بقیہ الا اقلہ واذلہ وارذلہ، میرے ساتھ بہت ہی، میرے سارا لشکر مجھے چھوڑ دیں گے، میرے ساتھ قلیل ترین لوگ، ارذل سب سے ضعیف ترین لوگ، اور سب سے تنہا ترین بے کس ترین لوگ میرے ساتھ رہیں گے، جو میرے اپنے شیعہ مخلص جو کچھ قلیل شیعہ مور ہے، باقی سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ جنگ کا زمانہ ہے، عائشہ کے ساتھ جنگ کا زمانہ ہے، نہروان میں خوارج کے ساتھ جنگ کا زمانہ ہے، صفین میں معاویہ کے ساتھ جنگ کا زمانہ ہے۔ مطلب مشکلات وَلَوْ اسْتَوْحَشُوا مِنِّي، اور چھوڑ دو بھائی، سن لو، وَلَوْ اسْتَوْحَشُوا مِنِّي لَتَفَرَّقُوا عَنِّي، اور یہ لوگ سب مجھے چھوڑ دیں گے، میرا لشکر، میرا کوئی ساتھ نہیں ہو، میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں ایک اور بھی دکھاؤں آپ کو، یہ پھر کتاب سلیم میں، اسی کتاب سلیم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 720، یہ حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 18واں حدیث ہے، اس میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خاص شیعوں سے اس طرح بات کیا، علی ناس من اہل بیت و شیعته، اپنے اہل بیت اور شیعوں سے اس طرح کیا، لقد عملت الائمة قبلی بامور عظیمة خالفت فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ متعمدین، لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موضعها إلى ما كانت تجري عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين إنما عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا من غيرهما۔ اپنے شیعوں سے کہا کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بہت سارے غلط کام، بہت بڑے غلط کام کیے ہیں، ان کاموں میں انہوں نے عمدن، نہیں کہ غلطی سے، عمدن مخالفت کی پیغمبر کی، کہ پیغمبر کا یہ حکم ہے، اس کے پیغمبر کی ضد میں آ کے نکاح چینج کرو، طلاق چینج کرو، وضو چینج کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے،
حج کا طریقہ، اذان کا طریقہ، نماز کے وقت، ہر چیز اپنے سے نماز تراویح بناؤ. انہوں نے کیا ہے، اگر میں لوگوں کو مجبور کروں کہ ان بدعتوں کو چھوڑ دو اور کیا کرو، اسی راستے پہ واپس آ جاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، لتفرق عنی جندی، پوری لشکر مجھے چھوڑ دیں گے سب کے لوگ، حتی لا یبقى فی عسکری غیری وقلیل من شیعتی، یہاں تک کہ میرے لشکر میں صرف میں خود رہ جاؤں گا اور بہت قلیل جو میری شیعہ. کون سے شیعہ؟ الذین انما عرفوا فضلی و امامتی من کتاب اللہ و سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا من غیرہم، جن لوگوں کا عقیدہ میری امامت پہ قرآن و سنت سے ہے، ان کا عقیدہ میری امامت پہ بیعت سے نہیں ہے کہ لوگوں نے بیعت کی ہے تو امام بنا ہے. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کا اعلان کیا. اوکے بھائی، خیر پور والے، اب تم اب جاؤ اس کے پاس، شہنشاہ کے پاس، شہنشاہ کو جا. اوکے، خدا حافظ. آخری سوال تھا بھائی، آخری سوال، ختم. آپ شہنشاہ کے پاس جائیں، ان سے بھی 4-5 سوال کریں اور یوٹیوب میں رکھ دیں کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں.